وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آج اللہ کی توفیق سے ایک دین کے اہم مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو شروع کروں علم حاصل کرنے کے چند آداب ہیں اور اس کی بہت ہی شاخیں ہیں، بہت ہی شقیں ہیں. ساری چیزیں ہم آپ کو نہیں بتلا سکتے، لیکن ایک دو چیزیں جو فی الحال ہماری کلاس سے تعلق رکھتی ہیں کہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے. تو ہم یہاں پر بیٹھ رہے ہیں گویا کہ اللہ کی عبادت کے لیے، تو ہماری نیتیں خالص ہونی چاہیے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم عام علم حاصل نہیں کر رہے ہیں بلکہ شریعت کا، جس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں آتی ہیں. اللہ اس کے رسول کی جب باتیں آتی ہیں تو پورے ادب و احترام کے ساتھ، ادب و احترام کے خلاف میں ایک چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. اسی میں سے ایک بنیادی چیز ہمارے جو موبائل فون ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، لیکن آپ اس کو وائبریٹ پہ بھی نہیں، بالکل جو سائلنٹ موڈ پہ رکھ لیں تاکہ جو ہے اس کا اثر کیمرے پر بھی نہ ہو، مائک پر بھی نہ ہو. تو ہمارا یہ جو موضوع ہے تذکیر المؤمن بتاریخہ الہجری، محرم کی مناسبت سے یہ اس عنوان کا انتخاب کیا گیا. یعنی جو تاریخ ہے، ایک تو ہجری تاریخ، ایک تو جو پوری تاریخ ہے. یہ تاریخ ایک ایسی چیز ہے جو صرف ایک مذہبی طور پر نہیں بلکہ انسان کی ایک اہم ضرورت ہے. انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں. ایک مذہبی طور پر ہم بعد میں آئیں گے. بحیثیت انسان کی ہر انسان کو ضرورت پڑنے والی چیز ہے یہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ہمارا خالق ہے، پوری کائنات کا مدبر ہے، کائنات کو تدبیر دینے والا، کائنات کو چلانے والا، اس نے بندوں کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس دنیا میں ان کے لیے جو بھی ضروریات ہیں ساری چیزیں فراہم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو انسانوں کو اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت وہ تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. ایک بنیادی بات سمجھنے کی، یعنی اس دنیا کو چلانے والا مدبر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کا مدبر ہے. اور اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی چیز کی صلاحیت رکھی ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ کے قانون ہی کو یہ قبول کرے گی یہ زمین. دوسرے قانون کو، دوسروں کے دستور کو یہ ہماری زمین قبول نہیں کرے گی. اللہ نے اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے. اس زمین کے اندر صرف ایک ہی صلاحیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو قبول کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زمین کا بھی خالق ہے، اس میں بسانے والے جو بسے ہوئے جو انسان ہیں ان کا بھی خالق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ مخلوق کے درمیان، اور مخلوق میں سے خاص کر جو انسان ہیں ان کے درمیان جو معاملات ہونے والے ہیں، بے شمار معاملات، بے شمار معاملات، صرف کاروبار کے حد تک نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں گے کہ تو عین جو عبادت ہے، کاروبار بھی ایک عبادت ہے لیکن جو عین عبادت ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، پھر اسے دیکھیں زکوٰۃ، حج ہے، اور پھر نکاح طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، ایلا کے مسائل، ہاں کفارے کے مسائل. کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، کفارے میں روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے اور روزوں کا بھی تعلق ہے. تو ایسی جو عبادتیں ہیں ان سب کا تعلق بھی جو ہے اس چیز سے تعلق رکھتا ہے جو قمری تاریخ ہے. ہم بعد میں آئیں گے اس پر انشاءاللہ. تو انسان کے جو معاملات ہیں ان سب کی ایک اہم ضرورت تاریخ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو پیدا کیا تبھی سے یہ تاریخ کا سسٹم بھی اللہ نے رکھا. ابھی دیکھیے قرآن مجید کھولیے،
बेहतर है अगर आप अपने सामने मुसहफ रख लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। सूरह तौबा, सूरह तौबा पढ़ लिया आप लोग? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इशा से पहले यानी इशा के अज़ान या नमाज तक जमात इकामत तक इंशाल्लाह ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें अगर बाकी हों या आपके कुछ सवालात हों तो इंशाल्लाह उसको इशा के बाद रखकर आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। अभी देखिए सूरह तौबा सूरा नंबर 9 और आयत नंबर 36 है। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 36। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्न इद्दतश-शुहूरी इंदल्लाहि 12 शहरा। इन्न इद्दतश-शुहूरी के महीनों की गिनती इंदल्लाहि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास 12 शहरा 12 की आदत है, 12 की गिनती। फी किताबिल्लाह, फी किताबिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब में यानी लौह महफूज में। अब देखिए यौम खलक़स समावाति वल अर्द, यानी जिस दिन से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जमीन और आसमान को पैदा किया है, इसकी आदत कितनी है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ, और जो कि हमारा खालिक है। समझ रहे हैं, ये वाज़ेह बात है। लेकिन हम जो है कबल इसके कि हम आपको ये बतलाएं कि इस्लाम में जो हिजरी तारीख शुरू हुई, एक क्यों कर शुरू हुई, किस वजह से शुरू हुई और किस मकसद के तहत शुरू हुई, ये सारी बातें बाद में आएंगी। मैं आपको बुनियादी तौर पर यह बतलाऊंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले कि कब्ल की जो जिंदगी है, यानी कब्ल की जिंदगी से मतलब आदम अलैहिस्सलाम से मैं मुराद ले रहा हूं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले से लेकर यानी आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने तक की जो तारीख है, इस तारीख में, इस मुद्दत में लोगों के दरमियान वैसे ही मामलात हुआ करते थे। तो लोग अपने मामलात को हल करने के लिए किस एतबार से तारीख को अपनाते थे, आप में से कोई बता सकते हैं? आदम अलैहिस्सलाम से जो तारीख चलती आ रही है, अपने अपने दौर के लोग अपने अपने इलाकों में लोग अपने मसाइल और अपने मामलात के हल के लिए कौन सी तारीख को अपनाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई किसी आदमी का ये कहना, कोई आदमी किसी के पास कर्ज ले लिया और उसका ये कहना कि देखो मैं आपको 2 साल के बाद कर्ज दे दूंगा, तो 2 साल जो होते हैं उसकी, वो किस एतबार से उसकी मुद्दत जारी करते हैं। और कोई आदमी पैदा हो जाता, कब कहते कि इसकी उम्र इतनी हुई है और ये उस वक्त पैदा हुआ, ये अंदाजा कैसे लगाया करते थे, कोई बतला सकते हैं? कोई अहम वाकया जी, कोई अहम वाकया, जैसे मसलन मिसाल के तौर पे नूह अलैहिस्सलाम का वो तूफान हो जी, यानी नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तूफान आया, तब से उस तूफान के बाद फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके ज़रिए से एक नस्ल जारी हुई। तो लोग किसी की उम्र या कोई मामला को हल करने के लिए कहते कि ये तो तूफान नूह के इतने साल के बाद ऐसे तारीख करते। एक हदीस आती है सही बुखारी की एक हदीस आती है,
صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر کھولیے 3934. یہ حدیث اس ٹاپک پر اصل ہے، یعنی اسی حدیث کو رکھ کر کے محدثین جو بھی شرح کیے ہیں یا مفسرین اس حدیث کے سلسلے میں جو باتیں لکھتے ہیں اسی حدیث کو اصل کے طور پر رکھتے ہیں، اور اسی حدیث کی شرح ہی میں ساری باتیں آتی ہیں. وہ حدیث کھولے بولتا ہوں میں آپ کو جی. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب مناقب الانصار، کس میں؟ کتاب مناقب الانصار، یعنی انصار جو صحابہ ہیں ان کے مناقب، ان کی فضیلتیں، ان کے تعلق سے جو تعریفی کلمات جو آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا جو اس کی جو کتاب ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں باب التاریخ. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں تاریخ کا باب، باب التاریخ. پھر دیکھیں کیا کہتے ہیں، وَمِنْ أَيْنَ أَرَّخُ التاریخ، کہ کہاں سے تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے، کہاں سے تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے. وَمِنْ أَيْنَ أَرَّخُ التاریخ، یعنی لوگوں نے تاریخ کہاں سے شروع کی. امام بخاری رحمہ اللہ وہ باب باندھنے کے بعد سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک چھوٹے سے کم عمر کے تھے، بہت کم عمر کے تھے، اور یہ 86 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 80 پر 6 ہجری کو سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بصرہ میں انتقال ہوا. یہ کہتے ہیں کہ ما عدو من مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مطابق تاریخ نہیں شروع کیے. یعنی تاریخ کب سے شروع کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی نہیں، بلکہ ولا من وفاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی بنیاد بنا کر کے تاریخ نہیں شروع کیے، بلکہ الا من مقدمہ المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے کو آئے تب سے جو ہے تاریخ شروع کی. اس حدیث کی شرح میں محدثین بہت سارے باتیں لکھتے ہیں، جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ہیں، انہی کے دور کے امام عینی رحمہ اللہ ہیں. یہ سب محدثین اس کی شرح میں بہت سارے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں، اور خاص کر جو محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ ہیں، جن کی سیرت پر کتاب ہے، سیرت ابن اسحاق مشہور ہے، محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ 150 ہجری سن وفات ہے ان کا، محمد ابن اسحاق. تو ان جو لوگ یہ حضرات جو تاریخی باتیں بتلاتے ہیں کہ تاریخ جو شروع ہوئی آدم علیہ السلام کے زمانے سے، تو لوگ جو تاریخ اپنایا کرتے تھے اس کا ایک خاکہ بیان کرتے ہیں، اس کا ایک خاکہ. مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز، آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، تو اس وقت سارے لوگ اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے تاریخ کے طور پر اپناتے تھے. کہ مثال کے طور پر یہ کب پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے اتنے سال کے بعد. یہ واقعہ کب ہوا؟ آدم علیہ السلام کے اترنے کے اتنے سال بعد. تو گویا کہ ان کے پاس تاریخ کے لیے ایک چیز کیا تھی، جیسے ہم بولتے ہیں ہجری تاریخ کتنی ہے؟ 1432. اب ہم کس طور پر کہتے ہیں؟ گویا کہ ہمارے پاس ایک واقعہ ہوا ہے. تو اس دور کے لوگ کوئی بھی چیز کو بتلاتے یا اپنے معاملات کو حل کرنا ہوتا تو آدم علیہ السلام جو زمین پر نازل ہوئے سب سے پہلے اسی قصے کو بنیاد بنا کر اپنے سارے مسائل کا حل کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر، جیسا کہ ہمارے شاکر بھائی نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک زبردست جو عذاب آیا تھا طوفان کی شکل میں، اس واقعے کو بنیاد بنا کر، یعنی نوح علیہ السلام ان کے ساتھ چند مومن تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کشتی کو صحیح سلامت پہنچایا، سارے لوگ اتر گئے. تو ان سے جو نسل چلنے لگتی تھی تو وہ اپنے معاملات یا کوئی چیز کو کوئی ڈیٹ فکس کرنا ہو کہ اس دن ہم ایسا کریں گے، تو یہ بتلاتے کہ اتنے دن کے بعد ایسا کریں گے. تو اس کا حساب کہاں سے لگاتے تھے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس طوفان کی تاریخ کو بنیاد بنا کر اپنے سارے معاملات کا حل کیا کرتے تھے. ایک ہی. پھر تیسرے نمبر پر یہی تاریخ چلتی تھی، یہی تاریخ چلتی آ رہی تھی. تیسرے نمبر پر وہ عظیم الشان واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا. کون سا تھا واقعہ وہ؟ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، وہ پوری دنیا کی نظر میں وہ چیز آ گئی تھی اور بالکل سب کو حیرت میں ڈال دینے والا واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی کو اتنی دہکتی آگ، اتنی بڑی آگ کہ اس میں ان کو ڈال دیا گیا ہے اور آگ ہے کہ ان کو چھو نہیں رہی ہے.
اور اس پہ وہ صحیح سالم موجود ہیں. یہ عظیم الشان واقعہ تھا جو ہر کسی کے علم میں آ چکا تھا, ہر کسی کے علم میں آ چکا تھا, اتنا عظیم الشان واقعہ. اور وہ اس لیے بھی کہ ایک بادشاہ کی طرف سے ہوا تھا, اور جب بادشاہ کی طرف سے آگ جلائی گئی تو سارے لوگوں کے علم میں آئی, اور پھر دیکھی کہ اتنی بڑی آگ بھی ان کو جو ہے نہیں جلا سکی, اس میں وہ جھلس نہیں سکی. تو یہ تو واقعہ جو ہے سب کے علم میں آ گیا, ہر کسی کے پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو, ہر کسی کے علم میں بات آ گئی. تو اس اعتبار سے اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے وہ اس واقعے کو لیتے. ان کے پاس کوئی بیسک چیز نہیں تھی, ان کے پاس کوئی بنیادی طور پر کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی. بس کوئی واقعہ ہوتا تو اسی واقعے کو بنیاد بناتے, اس کے بعد کوئی واقعہ ہوتا تو پھر اس کو اپنی بنیاد بناتے. تو ابراہیم علیہ السلام, تو یہی تاریخ چلتی آ رہی تھی یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ آیا. اور یہاں ایسے لکھ دیتا ہوں, آدم علیہ السلام, اشارہ لکھ دیتا ہوں, آپ اس کے ساتھ اس واقعے کو سامنے لکھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیونکہ آدم علیہ السلام پھر نوح علیہ السلام, ان کی زندگی میں کئی ایک حادثات ہو سکتے ہیں, لیکن جو حادثہ سب سے بڑا تھا اس کو انہوں نے بنیاد کے طور پر بنایا. پھر ابراہیم علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اور یہ مصر کے بادشاہ بنے, اور پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط سالی آئی تھی 7 سال تک, اور یوسف علیہ السلام اللہ کی وحی کی بنیاد, اللہ کی جانب سے جو وحی آئی اس علم کی بنیاد پر انہوں نے خواب کی ایک تعبیر بتلائی اور اس کا حل نکالا. تو گویا کہ یعنی لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوا اللہ کی طرف سے. بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا. تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے ایک تاریخ چلتی آ رہی تھی. تو لوگ اپنی تاریخ ایسے ہی حل کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. موسیٰ علیہ السلام, ان کے زمانے میں ان کی زندگی کا یا ان کے جو پورا پیریڈ ہے, پوری مدت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی, سب سے عظیم الشان واقعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جی تھوڑا بہت قریب آ گئے اور واضح انداز میں فرعون سے جو ہے ان کا وہ ہوا بھائی لگ بھگ نہیں, دونوں کی اگر بات ملا دیں گے تو گویا کہ وہ مکمل جواب ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے تھے, دریا پار کرنے کا مسئلہ تھا. اللہ کی طرف سے عظیم الشان جو ہے ان کو معجزے کے طور پر وہ چیز دی گئی کہ وہ ایک لاٹھی مارے, جس کی وجہ سے 12 راستے بن گئے. تو اسی میں فرعون جیسا جو ظالم اور اتنا بڑا بادشاہ تھا وہ, اور سب پر جو حکمرانی کر رہا تھا, سب کو تکلیف دے رہا, تو اس کو جو ڈبو دیا گیا, اس کو ڈبو دینے کی وجہ سے بلکہ اتنا عظیم الشان واقعہ یہ کہ شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا, اس میں اتنی بڑی عبادت انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کی. نہیں گویا کہ عظیم الشان واقعہ تھا وہ. تو یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر کے جانا فلسطین کی طرف, اور فرعون کا ڈبو دیا جانا, صرف چھٹکارا نہیں بلکہ اسے غرق بھی کر دیا گیا, ڈبو دیا گیا. تو یہ جو عظیم الشان واقعہ تھا تاریخ کا, تو اس کے بعد کے لوگ اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے اسی کو بنیاد بناتے, اپنی پچھلی تاریخ کو نہیں, اسی تاریخ کو. تو یہی آپ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, لگ بھگ دیکھیں گے کہ آپ پورا اگر یہ کریں گے دور دور تک بھی گویا کہ ایک ہی زمین. ایسا نہیں کہ کوئی بالکل یورپ کے کسی آخری حصے میں تھا تو پھر کوئی ایشیا کے بالکل آخری حصے میں, ایسا نہیں, بلکہ زمین کا ایک مکمل وہی حصہ جس میں سارے انبیاء آئے. اسی لیے اہل علم جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جن انبیاء کا ذکر ہوا ہے وہ عموماً وہی نبیوں کا نام لیا گیا ہے, انہی نبیوں کا نام لیا گیا ہے جن کا تعلق عرب زمین سے ہے, جن کا تعلق خطۂ عرب سے ہے, عرب سے تعلق ہے. ورنہ قرآن مجید کی ایک آیت آتی ہے سورہ, یہ کھولیے آپ, ہے مصحف آپ لوگوں کے سامنے, سورہ غافر کھولیے, یعنی سورہ مؤمن, سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78, سورہ نمبر 40 المؤمن آیت نمبر 78. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. کہ اے اللہ کے رسول, ہم نے آپ سے پہلے بے شمار لوگوں کو بطور رسول اور نبی کے اس دنیا میں بھیجے ہیں, اور بہت سارے نبیوں کے قصے جس کی ہم ضرورت سمجھتے ہیں قصے آپ کو سنائے ہیں, اور کئی ایک ایسے نبی ہیں جن کے ہم آپ کو قصہ سنائے ہی نہیں. وہ کون ہے آپ کو بھی نہیں معلوم ہے, اللہ کے نبی کو بھی نہیں معلوم وہ کون ہے, اس لیے کہ وہ ضرورت نہیں سمجھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, تو وہ نہیں بتلایا گیا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انبیاء قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں جن کا ذکر کی ہے نبیوں کا وہ عرب سے ہی تعلق رکھنے والے ہیں. تو قرآن مجید وہاں نازل ہوا تو ان کے علم میں پہلے سے یہ باتیں تھیں. تو کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ ان لوگوں کے لیے ایک ہی چیز تھی یہ سارے واقعات, لیکن ہر کوئی اپنے اپنے اس عظیم الشان واقعی کو بنیاد بنا کر اپنے معاملات کا حل کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہاں تک قصہ چلا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر کے آئے تو اس وقت اس دوران بہت سارے حادثات ہوئے. مثال کے طور پر یعنی عیسائی بادشاہوں نے جو یہودیوں کا جو معبد تھا, یہودیوں کے جو عبادت خانے تھے جیسے بخت نصر وغیرہ ہے, اس نے جیسے ان کو ہلاک کیا تو اس کو بھی بنیاد بناتے تھے. اسی طریقے سے ذوالقرنین کا جو واقعہ ہوا, ذوالقرنین رحمہ اللہ جو کہ اللہ کے ایک برگزیدہ اور صالح انسان تھے, صالح بندے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے, وہ جو یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار قائم کی اس کو بھی جو بنیاد بنا کر کے لوگ اپنی تاریخ کا حل کیا کرتے تھے. گویا کہ وہ کون سی تاریخ ہے, گویا کہ وہ جو جو دیوار بنائی گئی اس کے اتنے سال کے بعد, اس کے اتنے سال کے بعد, یا اس کے اتنے دن کے بعد, یا اس کے اتنے مہینے کے بعد, تو اپنی تاریخ کو حل کرنے کے لیے ایسے واقعات کا ہی وہ استعمال کیا کرتے تھے. اب ہم آتے ہیں بطور خاص اس عرب علاقے کو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کے مبعوث ہوئے. تو وہاں پر جو تاریخ چلا کرتی تھی وہ بھی ایسی کوئی بڑے واقعے کو لے لیتے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہم لوگ پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے کا بھی ہم جو ہے مطالعہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. اس میں آپ ایک جنگ کا نام سنے ہوں گے, حرب الفجار. سنے ہیں آپ لوگ حرب الفجار؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے لگ بھگ یعنی 40 سال پہلے کا قصہ, پیدا ہونے کے 40 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے لگ بھگ جو ایک 25 سال کے بعد واقعہ ہے. 25 سال کے بعد گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت یعنی 24 سے 25 سال کے درمیان تھی. اور جو ہے پھر اسی طریقے سے اس واقعے سے پہلے اس کو دوسرے نمبر پر رکھ لیتے ہیں. پہلا نمبر جو ابرہہ کا جو قصہ ہوا تھا, جو یمن کا جو بادشاہ آیا تھا. اسی لیے آپ جب سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر ہوئے واقعہ فیل کے 1 سال کے بعد, واقعہ فیل کے 1 سال کے بعد. اس لیے کہ ان کے پاس کوئی تاریخ نہیں تھی, محدد تاریخ, اور کوئی بات نہیں تھی ان کے پاس. لیکن یہ جو ہاتھی والوں کا جو قصہ ہوا وہ عرب والوں کے بالکل دل دہلا دینے والا قصہ تھا. وہ اس واقعے کو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا بات آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی, واقعہ فیل یعنی جو ہاتھی والوں کا جو قصہ ہوا اس قصے کے 1 سال کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا قصہ ہوا تھا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ان کے پاس کوئی ٹھوس تاریخ نہیں, کوئی بالکل پورے یقین سے بتلا سکیں کہ اسی دن اور اسی اعتبار سے اور اس واقعے کے اعتبار سے. تو ان کے پاس چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا, اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کے اہل عرب اپنے مسائل کا حل کیا کرتے تھے. اور اصحاب الفیل ان کے پاس بہت بڑا واقعہ تھا. اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے, تو اس وقت چونکہ یعنی مکے میں ایسے کوئی بڑے مسائل تو حل نہیں ہوتے تھے. مکے میں کوئی بڑے مسائل تو حل نہیں ہوتے تھے, یعنی کوئی معاملات تو نہیں تھے. بس توحید ہی کا پرچار کرنا تھا, توحید آخرت اور نبوت کے تعلق سے ٹھوس اور بنیادی لوگوں کے دلوں میں بٹھانا تھا. اتنا ہی اصل مسئلہ تھا. کوئی احکام وہ تو مکے میں نازل نہیں ہوئے. احکام کا تعلق کہاں سے ہے؟ مدینے سے تعلق رکھتا ہے. جب مسلمانوں کے اپنے بذات خود ایک سلطنت تھی تو وہاں پر وہ سب باتیں آئیں جو احکام کے تعلق سے ہیں. اسی لیے نماز جیسی عظیم الشان عبادت بھی بالکل کب فرض ہوئی؟ بالکل مکے کے آخری دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے بعد لوٹ کر کے آئے تو اس کے چند ہی دنوں بعد ہجرت کی بات آئی, اور ہجرت کے چند دنوں کے بعد جو ہے پورے نماز کے احکام آئے. جبرائیل علیہ السلام آ کر کے نمازوں کے اوقات بتلائے, نماز کا طریقہ بتلایا, سب کچھ ہوا. تو عظیم الشان جو عبادت ہے اسلام میں نماز, وہ بھی جو ہے مکے میں شروع دن سے نہیں فرض کی گئی, اور نہ ہی شروع دن سے جو ہے وہ اس کا پورا طور طریقہ بتلایا گیا کہ کس اعتبار سے اس کا وقت کیا سب کچھ. تو اس اعتبار سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تھے, اور اس 13 سال کی مدت میں چونکہ ایسا کوئی بڑا معاملہ اپنے معاملات کو حل کرنا ایسا کوئی یہ بات نہیں تھی. تو چونکہ صحابہ بھی زیادہ نہیں تھے, کم تعداد میں تھے, معمولی تعداد میں لوگ اسلام قبول کیے تھے, تو یہ لوگ اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے یا تو پچھلے واقعے کا حوالہ دے لیتے, جیسے اصحاب فیل ہے, یا کوئی اور واقعے کا حوالہ دے لیتے, یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حوالہ دے لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے اتنے سال ہوئے, تو اتنے سال کے بعد ایسا ہوا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 3 سال بعد, جیسے ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں
اور سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. کوئی صحابی بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آپ کو نبی کہا تو اس کے 3 سال بعد میں نے اسلام قبول کر لیا. حالانکہ وہ مکے کے تھے, آپ کے قریب رہتے تھے, آپ کو جانتے تھے, پہلے سے بچپن سے آپ کو جانتے تھے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے جانتے تھے, ان سب کے آپ جب پڑھیں گے قصے تو اس میں یہی بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو نبی بننے کے 3 سال میں نے اسلام قبول کر لیا. تو گویا کہ ان کے پاس چونکہ عرب میں نبوت ایک بالکل غیر معمولی چیز تھی, ایک الگ ہی چیز تھی, اچانک کوئی نبی بن گئے ہیں, تو اس اعتبار سے وہ بھی ان کے پاس ایک بڑا واقعہ تھا. تو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے, تو اس کا حوالہ دیتے نبوت کا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چلے گئے, ہجرت کر کے مدینے کو گئے, اور ہر ایک کے اوپر فرض ہو گیا کہ ہجرت کر کے مدینے کو ہی آنا ہے, ورنہ قرآن مجید کیا بتلاتی ہے ہمیں, اسلام کا جو اب ہم پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بغیر کسی عذر کے مکے میں رہ ہی نہیں سکتا, اس کو آنا ہی پڑے گا ہجرت کر کے, ورنہ اس کے اوپر کس قسم کا لیبل لگے گا اللہ کی طرف سے, کس قسم کا لیبل لگے گا, یعنی وہ منافق ہے. وہ کس اعتبار سے, یعنی وہ ہجرت کر کے اگر مدینے کو نہیں آتا ہے, اگر وہ بچہ ہے یا کمزور ہے, کوئی آدمی یا عورت ہے, وہ اپنے آپ سے نہیں آ سکتے ہیں, بہت ہی زیادہ کمزور ہیں, یا ان کے کوئی سرپرست ہے جو انہیں اتنا زبردست کر کے روکے رکھیں کہ وہ نہیں آ سکتے, وہ تو معذور ہیں. لیکن بغیر کسی عذر کے کوئی ہجرت کر کے مدینے کو نہیں آتا ہے تو وہ تو اللہ کی نظر میں مومن ہی نہیں ہے وہ. اور اس تعلق سے بے شمار آتے ہیں, اور چونکہ ہمارا چیپٹر نہیں ہے ابھی, اس میں نہیں جانا ہے ہم کو. تو مجھے بتلانا یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے, اور مدینے میں اپنی سلطنت تھی, اپنا قانون تھا, اپنا دستور تھا, اور جو ہے سب کو اسی میں آنا تھا, تو وہاں پر جو ہے بہت سارے معاملات آئے. اب یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی جو 10 سالہ زندگی, مدینے کی جو 10 سالہ زندگی تھی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اعتبار سے اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے, اس تعلق سے 2 روایتیں آتی ہیں. لیکن وہ دونوں روایتیں بھی محدثین کے نقطہ نظر سے مکمل طور پر ضعیف ہیں. اور یہ دونوں روایتیں, ایک تو جو ہے کیونکہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس کی سند نہیں ہے. امام زہری رحمہ اللہ جن کی پیدائش سن ولادت جو ہے 52 ہجری ہے, جن کی سن ولادت کتنی ہے, 52 ہجری, اور بعض روایتوں میں جو 58 ہجری ہے ان کا, اور ان کا انتقال 125 ہجری کو ہوا. امام زہری رحمہ اللہ, محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری, اور یہ محدثوں کے بالکل رئیس ہیں. امام زہری رحمہ اللہ سے جو ہے امام زہری اور امام شعبی رحمہ اللہ جن کا انتقال جو ہے 94 ہجری کو ہوا, ان سے بعض روایتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کیا کرتے تھے. اور ایک روایت آتی ہے, انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ سب ساری روایتیں ابن عساکر رحمہ اللہ معلوم ہے آپ کو, ابن عساکر رحمہ اللہ کون ہے جی, سلف میں سے ہیں, اور کچھ عطا پتہ ہے, الحسن ابن علی ان کا نام تھا, ابن عساکر کے نام سے مشہور ہیں, اور 571 ہجری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت بتلائی جاتی ہے, عیسوی تاریخ, میلادی تاریخ 571 عیسوی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ولادت جو بتلایا جاتا ہے وہ ہے کہ 571 ہجری ان کا سن وفات ہے. یاد کرنے کے لیے آسانی کے لیے بول رہا ہوں میں آپ کو, 571 ہجری. تاریخ دمشق انہوں نے کتاب لکھی, دمشق کی پوری تاریخ, دمشق کے عالم تھے یہ, دمشق کی پوری تاریخ انہوں نے لکھی ہے, تقریباً 50 جلدوں میں ہے یہ, سمجھ رہے ہیں نا, 50 جلدوں میں ہے. یہ بڑی بڑی لائبریری میں ہو سکتی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی لائبریری میں یہ سب رکھنے کی کتاب نہیں, بلکہ پورا بھر جائے گا وہ صرف ایک ہی کتاب سے. تاریخ دمشق, سبحان اللہ, عجیب و غریب کتاب ہے. اور اس کتاب میں بے شمار یعنی صحیح روایتیں بھی ہیں, اور بے شمار موضوع روایتیں بھی, من گھڑت بھی ہیں, ضعیف تو بہت ہے, موضوع روایتیں بھی اس کے اندر ہیں, بالکل عجیب و غریب قصے, وہ قصے بھی ہیں جو بالکل قرآن حدیث سے ظاہری طور پر ٹکراتے ہیں, ایسے قصے بھی اس کے اندر موجود ہیں. کیونکہ انہوں نے دمشق سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی راوی ہیں, سب کے ترجمے, سب کی جب سوانح حیات لکھی تو سارے واقعات اس کے اندر لے کر کے آ گئے. تو اس میں جو ہے تاریخ اپنے ابن عساکر تاریخ دمشق میں 1-2 واقعے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ایک ایسا کچھ معاملہ ہو گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام تھا یعلا بن امیہ, یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ, فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے. نام سنے آپ یہ صحابی کا, نام سنے تھے ابھی, یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیے, فتح مکہ کے وقت, اور 42 ہجری میں ان کا انتقال ہوا.
42 ہجری میں جنگ جمل جو ہوئی تھی جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، ان کا جو یہ تھا جسے بولتے ہیں جس میں وہ بیٹھا کرتی تھی اس کو یہی اٹھا کر کے لے جایا کرتے تھے، یہ علی ابن امیہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے تعلق سے ایک قصہ آتا ہے کہ یہ یمن میں رہتے تھے، یہ یمن میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بتلاتے ہیں کہ میرا کچھ معاملہ ہو گیا تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تاریخ لکھ کر کے بھیجی کہ یعنی ربیع الاول، کچھ تاریخ لکھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربیع الاول میں یعنی اتنے سال، گویا کہ آپ نے ہجرت کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا مسئلہ ہجرت سے رکھ کر کے اپنی ایک تاریخ بتلائی تھی کہ ہجرت کے اتنے سال اور ربیع الاول کا مہینہ تھا کر کے کچھ تاریخ لکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ محدثین کے نقطہ نظر سے یہ حدیث بالکل بھی ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، اور اس میں کئی علتیں جو ابھی فی الحال بتانے کی نہیں ہے، لیکن کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث جو اللہ کے رسول سے ہمیں معلوم ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محدثوں کے پاس بالکل ضعیف ہے، ناقابل حجت ہے، ناقابل استدلال ہے۔ ایک بات ہو گئی، یعنی سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث ہو اور پوری صراحت کے ساتھ ہو، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے جس کے اندر صحت ہو، تو یہ ایک روایت ملتی ہے اور وہ بھی محدثوں کے نقطہ نظر میں کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس سلسلے میں علماء کئی باتیں بتلاتے ہیں جس کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی ٹھوس تاریخ ایسی نہیں تھی صحابہ کے پاس بھی، بس اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جیسے پہلے لوگ کیا کرتے تھے ویسے ہی کیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے صحابہ آپس میں یہی کہا کرتے ہوں گے کہ چلو ہجرت کے اتنے سال، ہجرت کے اتنے سال، نبوت کے اتنے سال، ایسے ہی کیا کرتے ہوں گے، یا یہ وہ بولتے ہوں گے کہ بدر کے لڑائی کے بعد اتنے سال کے بعد، احد کی لڑائی کے اتنے سال کے بعد، اتنے مہینے کے بعد، لیکن کوئی ٹھوس تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی تاریخ نہیں تھی۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ چونکہ جو ہے وہ بہت سارے فتنے آس پاس کے تھے، اس سے نمٹنے کے لیے ان کی پوری زندگی چلے گی، 2.5 سال کا زمانہ تھا، تو ان کا بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کب خلیفہ بنے؟ کتنے سال ہجرت کے؟ 14 ہجری سے حساب رکھیے، لگ بھگ 14 ہجری، یعنی 13 ہجری کی بالکل آخر کا مسئلہ، آخر کا حساب کرتے ہوئے 14 ہجری سے کیا 13 سال نہیں کتنے سال نہیں، کب خلیفہ بنے وہ، بہرحال ٹھیک ہے 14 ہجری سے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے اس وقت بھی وہی باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں اور جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھیں، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو لگ بھگ ان کے بھی یعنی یہ جو ہجری تاریخ شروع ہوئی وہ 16 ہجری سے، یہ معلوم کر کے رکھیے 16 ہجری سے۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ جو ہجری تاریخ شروع کی، اس کے لیے جو وہ اقدام کی، اس کے لیے وہ جو صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیے، وہ کس وجہ سے اچانک کیسے ان کے دل میں بات آئی، کیوں کر یہ شروع کیے؟ ابو مساشری، جی جی بولیے بولیے، احسن تم، جی ابو مساشری رضی اللہ عنہ، جی جی ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط جی بولتے ہیں کہ آپ کے خطوط ہمیں آتے ہیں، جی بالکل اور اس کے اندر جو ہے تاریخ نہیں ہونے کی وجہ سے بالکل آپ کا کون سا حکم پہلے ہے اور کون سا، بہت اچھے بالکل، جی جی ماشاء اللہ بہت اچھے، الحمدللہ آپ پڑھ کر کے آئے ہیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ اور کوئی بات، یہی بات ہے کیا اور کوئی بات ہے؟ یہی بات ہے، اور کوئی بات ہے؟ ایک یہ بھی آنے والا تھا عمر رضی اللہ عنہ کو پیسے کچھ جی آنے والے تھے، جی جی بالکل بالکل بالکل، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ ہاں اس کے اندر جو ہے وہ کون سا شعبان کے سلسلے میں، کوئی معلوم نہیں۔ شعبان کے سلسلے میں جی، اور ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو یہ جو ضرورت پیش آئی کہ تاریخ ہونی چاہیے، تاریخ ہونی چاہیے، تو اس اعتبار سے بالکل صحیح جو روایتیں ہم کو ملتی ہیں وہ 3 طرح کے واقعے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ 3 واقعے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، یہ واقعہ، تینوں واقعے ہیں، اور تینوں واقعے ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ عزم ہو گیا کہ ابھی مجھے کرنا ہی ہے، یہ ارادہ پکا ہو گیا، وہ کہ تینوں واقعات تھے۔ ایک واقعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجے تھے؟ یمن کا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے کئی ایک حدیثیں مروی ہیں، یعنی مکثرین میں سے تو نہیں ہے، یعنی وہ صحابہ میں سے تو نہیں ہے جن سے ہزاروں کی روایتیں ہیں، لیکن ان صحابہ میں سے جن سے بہت زیادہ روایتیں ہیں۔
ایک تو یہ ملک یمن میں رہتے تھے، پھر جو ہے ملک شام میں بھی رہے، بصرہ میں بھی رہے، اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک لمبا عرصہ بھی گزارے، ایک لمبی مدت تک لگ بھگ جو ہے 40 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا، جس کی وجہ سے ان سے علم حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوئی، تو ان سے روایتیں بھی زیادہ ہوئی. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، میں نام لکھ دیتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ جب یمن میں رہا کرتے تھے کہ انہوں نے یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر کے یہ کہا کہ دیکھو امیر المومنین، آپ کی طرف سے ہمیں بہت سارے خطوط ملتے ہیں، آپ کی طرف سے ہمیں بہت سارے خطوط ملتے ہیں، اور آپ کی طرف سے جب ہمیں خطوط ملتے ہیں ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کس تاریخ کو یہ بھیجا ہے، آپ نے ہم کو کس تاریخ میں یہ بھیجا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے ایک حکم دیا ہوگا اور فوراً آپ نے ایک اور خط لکھا ہوگا، اور اس میں یہ بات ہوگی کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے یہ کہا تھا، ابھی یہ مت کیجیے، اب یہ کیجیے. ہو سکتا ہے ہم کو پہلے وہ خط مل جائے یا وہ خط مل جائے، یا پورا معاملہ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے آپ نے لکھا ہو کہ فلاں جگہ پر ایک بڑی فوج کو بھیجو، اور ہم کو جب تک وہ خط پہنچے پھر آپ دوبارہ بھیجا ہو کہ نہیں ابھی فوج کو نہیں بھیجنا چاہیے، مسئلہ حل ہو گیا. ہم کو کیسے معلوم ہو؟ آپ تاریخ لکھ کر کے بھیجے. تو یہ جو واقعہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو، واقعی وہ سوچے کہ ہاں جب اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو تاریخ نہیں لکھنے کی وجہ سے کون سا حکم کب کا ہے اور کس میں کیا بات کہنی چاہیے، معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک تاریخ ہونی چاہیے، ہمارے پاس ایک تاریخ ہو. ایک واقعہ. ایک دوسرا واقعہ جیسا کہ ہمارے عبدالواحد بھائی نے کہا کہ آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور براہ راست ان کا مسئلہ نہیں تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا، صحیح بات یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی قرض دینا تھا، کسی آدمی سے قرض لیا تھا، اور اس کو جب وہ قرض ادا کرنا ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں شعبان کے مہینے میں دوں گا. کب کہا؟ شعبان کے مہینے میں دوں گا. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ، اصل میں چونکہ وہ بیت المال کا پیسہ تھا وہ، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ بات گئی کہ دیکھو وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں تمہارا قرض ادا کروں گا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایو شعبان الذي نحن فيه، ایو شعبان الذي نحن فيه او الذي مضى او الذي هو آتين، کون سا شعبان جو گزر گیا وہ، یا جو اب جس مہینہ ابھی جو ابھی آ رہا ہے شعبان کا آج کل میں، وہ کہ جو اس کے بعد کا شعبان آنے والا ہے، کون سا شعبان؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ لوگ صرف اتنا کریں کہ میں ربیع الاول کے مہینے میں دے دوں گا، شعبان کے مہینے میں دے دوں گا، وہ مہینے میں دے دوں گا، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سے سال میں دینے والے ہیں آپ؟ تو کوئی تاریخ ہونی ہی چاہیے. تو یہ ایک واقعہ تھا. الدین لکھتا ہوں میں اس کو، الدین نہیں الدین، قرض. الدین الگ ہے، الدین الگ ہے. قرض کے سلسلے میں ایک واقعہ. ایک تیسرا واقعہ جو مورخین اس واقعے کو بھی لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی میں جو آپ کو جس صحابی کا نام لیا تھا، یعلا ابن امیہ، یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ. یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب سے یمن کی طرف بھیجے گئے تھے بحیثیت گورنر کے. پورے یمن کا ہو سکتا ہے یا یمن کے کسی ایک علاقے یا کسی ایک حصے میں ہو سکتے ہیں. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عمر ابن خطاب رضی اللہ ایک قاضی تھے، اور علماء صحابہ کے علماء یعنی بڑے علماء میں سے ہی یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ. ان کو جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یمن کی طرف بھیجے تو یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی بات لکھتے تو تاریخ کے ساتھ لکھ کے بھیجتے، تاریخ کے ساتھ. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ ہم کو ہماری تاریخ ہونی چاہیے، اسلامی تاریخ. یہ کسی چیز کو بنیاد بنا کر کے بھیجتے ہیں. مثال کے طور پر روم والے جو تھے، روم والے، فارس والے، ان کی اپنی اپنی ایک تاریخ تھی، ان کی اپنی اپنی ایک تاریخ تھی، اور یہ پہلے کافر تھے، پہلے غیر مسلم تھے، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے. یعلا ابن امیہ رضی اللہ عنہ تو یہ چونکہ اس تاریخ سے واقف تھے تو اپنے کچھ بھی اپنی طرف سے کچھ بھی لکھنا ہو، کوئی بھی خط عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجنا ہو تو اسی تاریخ کو لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے، لیکن تاریخ کا اہتمام کرتے تھے.
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا اور جس کی وجہ سے یہ سوچے کہ ہم کو تاریخ تو بڑی اچھی چیز ہے، ہم کو ہماری جانب سے کوئی تاریخ ہونی چاہیے. یہ تینوں واقعات کو رکھ کر کے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، گویا کہ واقعات الگ الگ ہیں اور اس سلسلے میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ واقعات تو الگ الگ ہیں لیکن سارے واقعات جب مل جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کا ارادہ مکمل طور پر یعنی اس کا عزم کر لیا ہو اور ارادہ پکا ہو چکا ہوگا اب تو مجھے یہ کرنا ہی ہے. اب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کو جمع کیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے عزم کر لیا کہ اب تو ہماری تاریخ ہونی ہی چاہیے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے اور صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیے. اب ہم کو تاریخ استعمال کرنی ہے، تاریخ جو ہے تاریخ ہونی ہے ہماری اپنی، تو اس کے لیے ہم کو کس واقعے کو بنیاد بنا کر کے ہماری تاریخ شروع ہونی ہے. کیا ہے اس سلسلے میں بات ایک اور مطلب بولوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب عزم کر لیے، مکمل ارادہ کر لیے کہ اب تو ہماری اپنی ایک تاریخ ہونی چاہیے، تو سب صحابہ سے جب مشورہ کیے تو صحابہ کی طرف سے کیا کیا مشورہ آیا کہ کس چیز کو ہم بنیاد بنا کر کے ہم اپنی تاریخ شروع کریں. کوئی صحابہ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ثابت ہے کہ کسی صحابی نے کہا پیدائش سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. تو کس وجہ سے اس کو رد کر دیا گیا کہ اس کو لیا کیوں نہیں گیا؟ اب جبکہ ولادت کے اعتبار سے تاریخ نہیں چل رہی ہے لیکن کیوں نہیں لیا گیا؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. یہ ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا تھا ان بریلیوں کا. اللہ رحم فرمائے. سبحان اللہ. کوئی صحابی مشورہ دیا نبوت سے نہیں ابھی اس کے تعلق سے اختلاف تھا. کس اعتبار سے؟ جی بالکل. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے یہ کہہ کر کے رد کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں ایک تو اثر نہیں ہے. ان کی ولادت سے ان کی نبوت کو کیا تعلق؟ سمجھ رہے نا؟ جب بچہ پیدا ہوا تو کوئی بھی بچہ پیدا ہوا، اصل تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کی نبوت ہے. ایک تو ان کی ولادت کا براہ راست کوئی اثر نہیں ہے اسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بالکل اسی دن اسی تاریخ کو ہوئی، یہ کوئی حقیقت میں ثابت نہیں ہے. یعنی بہت اختلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے ولادت کے سلسلے میں. تو یہ چیز کی اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے بھی رد کر دیا. ایک اور مشورہ کیا آیا کہ ان کی نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تاریخ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا، یہ کیوں کیا قبول نہیں کیا گیا؟ اس سلسلے میں بعض مورخین اور خاص کر حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ، ابن الجوزی رحمہ اللہ جانتے ہیں آپ کو؟ ہاں کب کے ہیں وہ؟ ابن القیم سے پہلے کے ہیں. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے پہلے کے ہیں. 597 ہجری سن وفات ہے ان کا. 597 ہجری 97. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے بھی کہ کس دن ہوئی، یعنی اسی وقت ان کی ابتدا ہوئی، اس کا بھی جو ہے صحیح معنوں میں تاریخ کا علم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں بھی بالکل یہ کہا جائے کہ اسی دن آپ کو نبوت ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کی عمر میں. لیکن کس دن اور کس دن، یہ تو حدیث کے اندر ہے، یہ کیا بولتے ہیں باقاعدہ اس کی مکمل تاریخ کس اعتبار سے وہ بھی جو ہے معروف اور معروف نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو بھی جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ نے نہیں لیا. ایک اور رائے کیا آئی؟ فتح مکہ سے فتح مکہ کی بھی بات آئی. فتح مکہ کی بھی بات آئی. تیسری اور چوتھی چیز ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تعلق سے بھی، بلکہ غزوہ بدر کے تعلق سے بھی بات آئی تھی.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के ताल्लुक से जब बात आई तो उलमा ने सहाबा ने ये कहा कि खासकर हाफिज इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की बात आती तो सहाबा को तकलीफ होती, सहाबा को तकलीफ होती। उस तकलीफ की वजह से कहा कि वो तारीख नहीं चाहिए। जब आएगी हमको एक गम होगा, एक दुख होगा कि अल्लाह के रसूल के इंतकाल की बात आई, यानी आप के इंतकाल की इतनी सारी बात, गोया कि हमको एक दुख होता रहेगा जब हम तारीख लिखेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की बात आएगी। सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत है अल्लाह के रसूल की आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वजह से इस तारीख को भी नहीं लिया गया। बाद में अली रजी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से आता है कि उन्होंने कहा कि हिजरत के वाक़ये को हम बुनियाद बनाकर हम अपनी तारीख चलाएं। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को ये चीज़ बहुत पसंद आई और उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ, यही तारीख चलनी चाहिए। कौन सी तारीख चलनी चाहिए? हिजरी तारीख नहीं, हिजरत को बुनियाद बनाकर, हिजरत को बुनियाद बनाकर। इस सिलसिले में कई एक बुनियादी बातें हैं मैं जो आपको तफसील से बतलाना चाहता हूँ। हिजरत की जो तारीख है हकीकत में ये मिन इंदिल्लाह है, अल्लाह की जानिब से है, अल्लाह की तरफ से है। और इस सिलसिले में बात के उलमा ने बहुत तफसील के साथ लिखी है और वाकई पढ़ने के बाद और सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि बात दिल को लगती है और दिल को इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ, ये वाकई अल्लाह की जानिब से है, ये वाकई अल्लाह की जानिब से। अब देखिए, अच्छा पहली बात, इससे पहले आने से पहले हम लोग एक और सवाल, हिजरत ही को क्यों बुनियाद के तो हिजरत ही को क्यों बुनियाद बनाए, हिजरत की बुनियाद पर तारीख क्यों शुरू की गई? बहुत अहम वाक़या था शेख, उसके बाद ही जो है मुसलमान जो हैं एक ऑर्गेनाइज्ड उसमें है। जी बोलिए बोलिए। यानी हिजरत ही को सब हाजिर है ना कि किसी को नींद भी आ रही है? क्योंकि वाकई मौजू है ही ऐसा कुछ खुश्क मौजू है, इसलिए जो है हर किसी को दावत नहीं दी गई, बल्कि जो है जो खास तौर पर जो है समझ सकते हैं, कुछ उनके पास बेसिक है और कुछ खल्फिया जैसे बैकग्राउंड जैसे इल्मी तौर पर है ताकि समझने के लिए आसानी हो। तो ये जो आप सहाबा ने हिजरत ही को क्यों बुनियाद बनाए, हिजरत ही को क्यों बुनियाद बनाए? हिजरत के बारे में इस्लाम की मजबूती है, इस्लाम की मजबूती। अपनी ममलिकत उससे पहले यानी खुल करके अल्लाह की इबादत करना, बिला खौफ, पूरी तरह से निडर होकर के, पूरे मामून होकर के अल्लाह की इबादत करना, समझ रहे हैं? ये चीज नहीं थी हिजरत से पहले। हिजरत के बाद वो बात आई कि पूरे खुल्लम खुल्ला आप इस्लाम के हर कानून पर पूरे आसानी के साथ अमल कर सकते हैं, वो चीज एक। और हिजरत के बाद ये अहकाम दीन में शरीयत के अहकाम से दीन की तकमील का जरिया, गोया कि इसके बाद दीन का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था अहकाम का, मामलात का, बेशुमार चीजें सब कब हुई? हिजरत के बाद। गोया कि हिजरत से पहले वो चीजें नहीं थी। तो गोया कि हिजरत एक अजीमुशान वाकया है जिसकी वजह से इस्लाम की तकमील के बहुत सारे जो बाब थे वो उसमें जो है मुकम्मल किए गए। और इसी से जर्रा हट करके इस्लाम की बालादस्ती, इस्लाम की बालादस्ती, ये शायद जो लोग उर्दू अच्छी तरह नहीं जानते उनके लिए तकलीफ होगी। इसका मतलब ये है कि इस्लाम ही का सिवा सिक्का चलने लगा। वो है कि आप देखते हैं कि सहाबा इसी के बाद पूरी जो जंगें हुई, बड़ी बड़ी पूरी जंगें जो हुई, कब हुई? जंगे बदर पहली सब जो है इसके बाद, यहाँ तक के बदर जो जिसको अल्लाह ताला ने कहा यौमुल फुरकान, यौमुल फुरकान कहा अल्लाह ताला ने, यानी यौमुल फुरकान हक और बातिल में फर्क करने वाला दिन था जो बदर की जो जंग हुई। उस दिन को अल्लाह ने क्या कहा सूरह अनफाल में? यौमुल फुरकान। इतनी बड़ी जंग, सब जो है इस्लाम की बालादस्ती की बहुत बड़ी जंग थी। वो कि हक को हक अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, बातिल को बातिल भी वाज़ेह कर दिया। यहाँ तक कि वो अजीम शान फतह किसी भी अल्लाह ताला ने आप को सरफराज किया जो फतेह मक्का से मशहूर है, फतेह मक्का। इतनी बड़ी जंग, बल्कि आप ने बादशाहों को खुतूत लिखे। तो गोया कि यानी एक मजबूर, एक बिल्कुल जो सुकेड़ा हुआ जो आदमी वो किसी को ऐसी खुल्लम खुला दे सकता है क्या? लेकिन देखिए आप मक्के में मदीने में आने के बाद वो कि अपना एक कानून था, अपना एक दस्तूर था, अपनी एक हुकूमत थी और अल्लाह के रसूल ने सिर्फ अपने आजू बाजू नहीं बल्कि बड़े बड़े बादशाहों को तक अल्लाह के रसूल ने खुतूत लिखे, उनको इस्लाम की दावत दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गोया कि इस्लाम किस कदर मजबूत हो चुका था, उससे एक अलग ही चीज है। एक और चीज,
مسلمانوں کا ایک جگہ جمع ہونے کا بہت بڑا ذریعہ تھا ہجرت کے بعد. ہجرت سے پہلے وہ بات نہیں تھی. کوئی آدمی اسلام بھی قبول کرتا تو ہم قصے پڑھتے نہیں. خیر چھپکے رہنا اصل چیز ہے, چھپکے رہنا اصل چیز ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی آدمی باہر سے اسلام قبول کر کے آتا تو کیا بولتے ہیں وسلم, جب مجھے طاقت مل جائے تب آنا کر کے فرمایا اللہ کے رسول نے. کئی صحابہ کو قبول کر کے بھیج دیے. بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی آئے تھے, ایک آدمی آئے تھے, آ کر کے آپ پر اسلام بھی قبول کیے, اور آپ نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھو جب یعنی میرا نام جب واضح ہو جائے, ظاہر ہو جائے, اور جب معلوم ہو جائے کہ مجھے فتح مل چکی ہے تب تم واپس آنا. تو وہ بہت دن ہجرت کے بعد, بہت سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی پہچان لے کہ آپ وہی ہیں نا جو اس وقت آئے تھے. سمجھ رہے نہیں, گویا کہ ایک ساتھ جمع ہونا بھی مشکل. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے ہے. خیر ہم تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہے, لیکن یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتنا بڑا مسئلہ تھا وہ, کہ صحابہ کا ایک ساتھ جمع ہونا کتنا بڑا کتنی بڑی دشواری تھی. ایک گھر میں بیٹھتے جمع ہونے کے لیے 5-6 لوگ, وہ بھی کتنا ڈر ڈر کے. لیکن مدینے میں سب کے لیے یہ تھا کہ مدینے کو ہی آئیں, اور مدینے میں پورے ایک ساتھ جمع ہونا کتنی بڑی دولت تھی ان کے لیے. ایک ساتھ جمع ہونا, مہاجرین بھی, انصار بھی, سب آپس میں ایک ساتھ رہنا. تو یہ کوئی کہ صحابہ کا, پورے مسلمانوں کا ایک ساتھ جمع ہونے کا ذریعہ تھا ہجرت. تو یہ سب ساری چیزیں ان کے اندر آ گئی. اور ہجرت سے پہلے ذلیل تھے, اتنی بڑی کوئی ذلت, لیکن مدینے میں آنے کے بعد, ہجرت کرنے کے بعد ایک بہت بڑی عزت مل گئی ان کو. بہت بڑا مسئلہ, سارے مسائل کا حل تھا گویا کہ ہجرت. تو اس واقعے کو رکھیے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز تھی وہ. تو اس ہجرت کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے اپنی تاریخ شروع کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں. اب یہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ اللہ کی طرف سے کیسے, یہ اللہ کی طرف سے کیسے, اس سلسلے میں آپ یہ آیت کھولیے سورہ توبہ. مسجد قباء, آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 9, اور آیت نمبر ہے 108. 108 سورہ توبہ 108. اس سلسلے میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے, جب تبوک سے واپس آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تبوک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بالکل آخری غزوہ ہے. تو اس غزوے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو وہ جو یہ بات تھی, کیا بولتے ہیں, جو منافقین ایک مسجد بنا لیے تھے, مسجد ضرار کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے, مسجد ضرار کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں منع کر دیا گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے تو مدینے میں جانے سے پہلے ایک علاقہ تھا, اس علاقے میں ایک مسجد بنائی گئی, مسجد قباء. قباء جو علاقہ تھا وہاں مسجد بنائی گئی, مسجد قباء, جس مسجد کا نام کیا ہے, مسجد قباء. اور وہ صحابہ کے ہاتھوں بنائی گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسجد کا, جو منافقوں نے بنائی, اس مسجد کا اللہ تعالیٰ نے مقارنہ کیا, یعنی کمپیئر کیا اس مسجد سے, اس مسجد کا جس مسجد کو صحابہ نے بنایا تھا اس دن. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا, لا تقم فیہ ابدا. اس آیت پہ غور کیجیے کہ تم اس مسجد میں ہرگز بھی مت ٹھہرو, وہاں پر نماز قائم مت کرو. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, من, یہ استدلال ہے. من اول یوم, یعنی جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی, تقوی کی بنیاد پر وہ مسجد رکھی گئی ہے. اس مسجد کی جو اینٹ رکھی گئی تھی وہ کس بنیاد پر, تقوی کی بنیاد. اول یوم, من اول یوم, پہلے دن ہی سے. اب یہ جو من اول یوم ہے, پہلا دن ہے, من اول یوم, وہ مسجد کب بنائی گئی یاد ہے آپ کو, مسجد قباء کب بنائی گئی, یعنی کب, یعنی وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ صحابہ جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے, اور جو مدینے میں جانے سے پہلے جو پڑاؤ ڈالے تھے وہاں پر مسجد بنائی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ 8 دن تھے وہاں پر, مدینے میں جانے سے پہلے کی بات ہے, یعنی ہجرت کے بعد کا سب سے پہلا واقعہ, ہجرت کے بعد کا سب سے پہلا واقعہ. تو اس مسجد کو جو بنیاد بنائی گئی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اول یوم کہہ کر کے کس کو بنیاد بنایا, ہجرت کے واقعے کو. یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا, سب کو سمجھ میں آیا. اب یہاں پر ایک امام ہے, ایک عالم ہے, بہت بڑے عالم ہیں, جو السہیلی کے نام سے مشہور ہیں. سبحان اللہ, دل دہلا دل, ان کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو.
السہیلی نام سنے यहाँ السہیلی सुनिए ना अब्दुल्ला इब्न अब्दुर्रहमान अल-खतामी इनका नाम है अब्दुल्ला इब्न अब्दुर्रहमान अल-खतामी अस-सुहैली ये सुहैल असल में एक इलाके का नाम था वो बगदाद वगैरह के इलाके में वहीं के हैं तो अस-सुहैली के नाम से मशहूर हुए 508 हिजरी का सने विलादत है और अरे उल्टा लिख दिया 508 हिजरी सने विलादत है और 580 पर एक सने वफात है इनका इनकी एक किताब है अर्रौदुल उन्फ अर्रौदु अर्रौदुल उनूफ आप सब की सीरत पर किताब है इनकी उस दौर में लिखे अर्रौदुल उनूफ इसमें क्या लिखते हैं कि जब मस्जिद क़ुबा का इन्होंने जिक्र किया मस्जिद क़ुबा का जब इन्होंने जिक्र किया तो उसी में उन्होंने जो शरई जो हिजरी तारीख है उसका भी जिक्र किया उन्होंने और उसमें उन्होंने कहा कि इसका ताल्लुक फितरत से है और ये अल्लाह की जानिब से है अभी कैसे देखो क्या लिखते हैं ये मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ अत-तारीख़ अल-अरबी उन्वान बांधते हैं उसमें लिखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत में जो बात कही कि मिन अव्वल यौमिन यानी उस मस्जिद में नमाज पढ़ो आप जो कि अव्वल दिन से तक़वी की बुनियाद पर बनाई गई और अव्वल दिन कौन सा था वो हिजरत का वाक़या था वो हिजरत का वाक़या था ना वो अव्वल यौम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत करके आए थे जो मदीने में जाने से पहले नमाज पढ़े गोया कि मदीने में दाखिल होने से पहले का किस्सा है वो तो कहा कि अव्वल यौम कहलाया वो तो गोया कि हिजरत की तरफ इशारा था वो हिजरत की तरफ कोई खास एक दिन यानी मस्जिद क़ुबा जिस दिन बनाई गई उस दिन इशारा करना मकसूद है नहीं उन दिनों को बनाना मकसूद है जैसे हम बोलते हैं उसी दिन मैं आपसे कहा था तो उसी एक दिन मसला नहीं होता है शुरू दिन से मैं आपको ये बात कहते आ रहा हूँ वो मतलब ही होता है तो उस ताल्लुक से ये कहते हैं देखिए बड़ी अच्छी बात है ये क्या कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको जो पहला दिन कहा ये कोई एग्जैक्ट पहला दिन नहीं है बल्कि ये बतलाना मकसूद है कि हिजरत का जो किस्सा है वो बतलाना मकसूद है वला अज़ाफ़हु इला शैइन फ़िल लफ़्ज़ ज़ाहिर फ़तअय्यन अन्नहु उज़ीफ़ इला शैइन मुज़मर फ़ीही मिन अल-फ़िक़्हि सिह्हतु मा इत्तफ़क़ अलैहि अस्सहाबतु मअ उमर हीन शावरहुम फ़ी अत-तारीख़ फ़ात्तफ़क़ रअयुहुम अन यकून अत-तारीख़ मिन आम अल-हिजरत लिअन्नहु अल-वक़्त अलज़ी अज़्ज़ फ़ीही अल-इस्लाम वल्लज़ी अमर फ़ीही अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्सस अल-मसाजिद व अबद अल्लाह आमिनन कमा युहिब فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله سبحانه وتعالى यानी ये कहते हैं कि वो मस्जिद की बुनियाद कब बनाई गई हिजरत के बाद और उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का और सहाबा का तारीख शुरू करने के लिए हिजरत के किस्से को बुनियाद बनाना ये गोया कि इस आयत से उन्होंने माना लिया था इस आयत से उन्होंने माना लिया था गोया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस मस्जिद का जो मुनाफिकों की मस्जिद थी उसका अल्लाह ने कंपेयर किससे किया और बुनियाद किसको बनाई अल्लाह ताला ने हिजरत के किस्से को अव्वल यौम कहकर तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सहाबा चूंकि अअलमुन नास व अफ़क़हुन नास सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले सबसे ज़्यादा समझ रखने वाले और कुरान के माने को सबसे ज़्यादा जानने वाले सहाबा हैं तो सहाबा का ये इल्म में ये सब सारी चीज़ें थी सारी आयतें थी सारे किस्से थे तो हिजरत का जो इन्होंने बुनियाद बनाकर जो तारीख शुरू की एक ऐसे ही नहीं बल्कि वो कुरान की उनकी गहराई थी वो कुरान के माने को गहराई से समझना था उनका कि जिसकी वजह से हिजरत को उन्होंने बुनियाद बनाई आप इस पॉइंट को समझिए कि दोबारा कहना अच्छी तरह समझ गए इमाम सुहैली रहमतुल्लाह कहते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हिजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया वहाँ पर लेकिन अव्वल यौम कह करके हिजरत के किस्से को बुनियाद बनाया अल्लाह ताला ने गोया कि उस वक्त से इस्लाम बिल्कुल जो है आम हुआ पहला इस्लाम को क़ुव्वत मिली तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का और पूरे सहाबा का अपनी तारीख शुरू करने के लिए हिजरत को बुनियाद बनाना ये गोया कि कुरान की गहराई के साथ उनका समझना है इसलिए कि हमारा मनहज क्या है सहाबा कुरान मजीद को सबसे ज़्यादा गहराई से समझने वाले उसका सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले सबसे ज़्यादा उसकी फ़क़ाहत उसकी समझ रखने वाले और उनका ये हिजरत की तारीख को हिजरत को बुनियाद बनाकर अपनी तारीख शुरू करना ये अचानक ऐसे ही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी से जो ताल्लुक़ था कुरान मजीद का जो गहराई से समझ रहे थे उसकी वो बुनियाद थी जिसको रख करके उन्होंने कहा कि हिजरत को हम अपना वाक़या बनाएं हिजरत को हम अपनी तारीख बनाएं अच्छी तरह समझ बात थी बिल्कुल कितनी गहरी बात है देखिए हाँ उसके बाद क्या बोलते हैं أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي يؤرخ به الآن فإن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا هذا من الآية فهو الظن بأفهامهم
فهو أعلم الناس بكتاب الله وتأويله وأفهمهم بما في القرآن من إشارات وإفصاح وإن كان ذلك منهم عن رأي واجتهاد. بلکہ یہاں کیا کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک اور بڑی گہری بات کہتے ہیں. اگر صحابہ کا ایک اور بنیادی بات کہتے ہیں، دوبارہ بولیں گے، اصل چیز سمجھنا ہے، وہ چیز ہے ہمارا کیمرہ نہیں، آپ بھی سمجھنا ہے اصل چیز کیا ہے. یہاں ایک اور بات کہتے ہیں صحابہ کا، یہ کیا کہتے ہیں امام سہیل رحمہ اللہ، اگر ہم صحابہ کی زندگی میں غور کریں اور صحابہ اپنی زندگی میں اجتہاد بھی اگر کرتے ہیں، یعنی کوئی فتویٰ دیتے ہیں اپنی رائے سے، تو تب بھی اگر آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں گے تو ان کی رائے قرآن مجید کے معنی سے، احادیث سے ہٹی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی. وہ